مولانا محمد جہانگیر صاحب جو کہ تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پر تشریف فرمائیں اسٹیج پر، اور ناندیڑ سے تشریف لانے والے شیخ سلیم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس طرف تشریف لائیں، خصوصی مہمان۔ یوسف بھائی سے بھی گزارش ہے کہ چہرے پہ تشریف رکھ، آپ سے تشریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور ہمارے دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان کرام اور تمام ہی شرکائے جلسہ، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنی گونا گو مصروفیات کو پس پش ڈال کر ہم نے ایک دینی اجتماع اور دینی سالانہ جلسے کو اہمیت دے کر یہاں پہنچنے کی ہم نے کوشش کی۔ آپ کے یہاں آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو تکلیفیں اور جو اذیتیں آپ کو سفر میں پہنچی ہو، اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ بھی عطا فرمائے۔ عصر کے بعد بھی طلباء تعلیم مظاہرہ پیش کریں گے، اور مغرب کے بعد بھی ایک بچوں کا پروگرام ہوگا۔ ہمارے اس جلسے کے صدر محترم مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب ہیں، جو کہ کسی کام کے لیے باہر گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ جلدی ہی پہنچ جائیں گے۔ میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ میں تلاوت کے لیے آواز دیتا ہوں محمد زیان ابن محمد سعید صاحب، یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں اور کالی دولت خان تعلقہ مہاگاؤں کے رہنے والے ہیں۔ جو وہ تلاوت کریں گے اس کے ترجمانی پیش کرنے کے لیے شیخ فیض اللہ ابن مفتی کلیم رحمانی صاحب، یہ دنیا دوم کے طالب علم ہیں اور پوسد کے رہنے والے ہیں۔ میں ان دو طلباء کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت مع ترجمانی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ اللہ کا کلام سماعت فرما رہے تھے. اب اس کے بعد اللہ کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے کے لیے، حمد شریف کو بیان کرنے کے لیے میں شیخ فہد ابن شیخ جاوید صاحب، یہ طالب علم دنیا دوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پوسد رہنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنی حمد پیش فرمائیں. السلام علیکم. میں آپ حضرات کے سامنے ایک حمد پیش کرنا چاہتا ہوں بغیر سرنفر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے. پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے. پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے. اس کے نام کے گن گاتے ہیں، اس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف وہ قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے بھی کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف وہ قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو، یارو
دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سورہ رحمہ پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی۔ سورہ رحمہ پڑھ کر لو، سورہ رحمہ پڑھ کر لو۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں امید العظیم ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی، دنیا دوم کے طالب علم ہیں اور پوسد کے رہنے والے ہیں، نعت پیش کریں۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک نعت پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، مکمل زندگی ان کی اطاعت میں بسر کرنا، مکمل زندگی ان کی اطاعت میں بسر کرنا، کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، مٹایا نفرتوں کو اس طرح محبوب عالم نے، مٹایا نفرتوں کو اس طرح محبوب عالم نے، مٹایا نفرتوں کو اس طرح محبوب عالم نے، دعا دشمن کو دینا رحم کرنا درگزر کرنا، دعا دشمن کو دینا رحم کرنا درگزر کرنا، کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، مکمل زندگی ان کی اطاعت میں بسر کرنا، وہ محبوب خدا مہر رسالت ہادی عالم، وہ محبوب خدا مہر رسالت ہادی عالم، وہ محبوب خدا مہر رسالت ہادی عالم، تھی پھر بھی عادت آقا عبادت رات بھر کرنا، تھی پھر بھی عادت آقا عبادت رات بھر کرنا، کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، مکمل زندگی ان کی اطاعت میں بسر کرنا، فقط اذکار کے صدقے میں جنت مانگنے والوں، فقط اذکار کے صدقے میں جنت مانگنے والوں، فقط اذکار کے صدقے میں جنت
پر ہی نہیں بدروں احد پر بھی نظر کرنا، ہیرا پر ہی نہیں بدروں احد پر بھی نظر کرنا، کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، مکمل زندگی ان کی اطاعت میں بسر کرنا، فرید بے نوا کی ہے تمنا ایک مدت سے، فرید بے نوا کی ہے تمنا ایک مدت سے، فرید بے نوا کی ہے تمنا ایک مدت سے، مدینے کی فضاؤں سے الہی بہرور کرنا، مدینے کی فضاؤں سے الہی بہرور کرنا، کچھ اس انداز سے تم مدحت خیر البشر کرنا، مکمل زندگی ان کی اطاعت میں بسر کرنا۔ السلام ماشاء اللہ۔ اب اس حمد نعت شریف کے بعد میں ایک بہت ہی اہم عنوان توحید باری تعالی، اس کو پیش کرنے کے لیے طلحہ اسد ابن مولانا عبدالرؤف صاحب ندوی، یہ طالب علم حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ اس سے پہلے یہ کہ حافظ داؤد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھے، اور حاجی رضوان صاحب بارسی ٹاکلی سے تشریف لائے ہیں، چیئرز خالی ہے، وہ بھی تشریف رکھے، اور احسان اللہ خان صاحب بارسی ٹاکلی کے امام صاحب ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ چیئر پہ تشریف رکھیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی اگر ایک خدا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور سامعین اکرام، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ ایسی نبی کی امت میں پیدا کیا جو خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سارے نبی علیہ السلام کا مشن اور طریقہ ایک تھا، سب کی آواز توحید کی آواز تھی، سب کا مشن توحید کا مشن تھا، سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، سب کی دعوت توحید کی دعوت تھی، سب کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا۔ اسی توحید میں انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، گھروں کو چھوڑنا پڑا، لوگوں کی دھمکیاں سننی پڑی، اسی توحید میں انبیاء کو قتل کیا گیا، وہ جلا وطن کیے گئے، لیکن توحید کی دعوت سے نہ ہٹے۔ جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اعلان کر دیا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ توحید کی آواز سن کر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھانے لگے، جس میں مبارک پر غلاظت ڈالی گئی، طائف میں پتھر برسائے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی مشن سے نہ ہٹے۔ جنہوں نے قبول کیا انہوں نے بھی اس توحید کے جرمے میں تکلیفیں اٹھائی، لیکن مان لینے کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہٹے، کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے، اس میں اگر کمی ہے تو ایمان ناقص۔
توحید میں کسی کو شریک کر لیا تو ایمان نامکمل. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، دکھ درد سننے والا ہے، مصیبت میں کام آنے والا ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ توحید اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لے، ساتھ ساتھ حاجت روا مشکل کو دوسرے کو جانے، اولاد اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگے. بلکہ توحید پر ایمان رکھنے والا اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھتا ہو. کیونکہ لا الہ الا اللہ کے جہاں یہ معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی لا الہ الا اللہ کے یہ بھی معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا سوائے اللہ کے. لہذا جب لا الہ الا اللہ کے ان تمام تقاضوں کو مانتا ہو تب وہ کامل ایمان والا کہلا سکتا ہے. لیکن آج کچھ ایسے مسلمان ہیں جو توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اولیاء کو بھی شریک کرتے ہیں، نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا جانتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا جانتے ہیں، خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کیا جا رہا ہے، صابر کلیری کے مزار پر مرادیں مانگی جا رہی ہے. نبی کو مختار کل جاننا، حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، عبد القادر جیلانی سے اولاد مانگنا، خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کرنا، صابر کلیری سے مراد طلب کرنا، تمام کی تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے فتووں کے خلاف ہے. عزیز دوستو، اگر کوئی یہ کہہ کر دھوکہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل جاننے میں مزید نبوت کی شان بڑھتی ہے، حضرت علی کو حاجت روا مشکل کو سمجھنے میں، اولیاء اللہ سے مرادیں مانگنے میں توحید میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ ساری کی ساری چیزیں تقرب اللہ کے درجے میں ہے. تو یاد رکھیے یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہی جواب کل کے کفار مکہ کا تھا. قرآن اعلان کرتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لہذا کل کے مشرکین میں اور آج کے عقیدہ مسلمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اسی فرقوں کو بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اسی فرقوں کو بتلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی، اسی فرقوں کو سمجھانے کے لیے اسی فرقوں کو سمجھانے کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگ میں لیٹے، اسی فرقوں کو بتلانے کے لیے حضرت بلال سولی کی تخت پر چڑھے اور رہتی دنیا تک کے لیے سبق دے دیا کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیماری میں شفا دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مصیبت میں ساتھ دینے والا نہیں. قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن اعلان کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. پوری دھرتی پر زمین و آسمان کے اندر کسی کو اختیار نہیں، اگر اختیار ہے تو اللہ کو، کوئی مختار کل نہیں، اگر مختار کل ہے تو اللہ ہے، اولاد دینے والا تو اللہ ہے، اولاد دیتا تو حضرت صدیقہ اللہ تعالی عنہ 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہی، تمنا نہیں، نہ بیٹا ملا نہ بیٹی ملی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لڑکے کو سوار کر لائی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دل کی حسرت بتائی کہ کاش ایسا لڑکا میری گود میں ہوتا تو یہ حجرہ آباد ہوتا. مشکل کو فرماتے میرے پاس تھی، قرآن کہتا ہے کل خزائن اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے اللہ کا خزانہ ہمارے پاس نہیں. آپ سوچئے کسی کو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تسلی دیتے صالحین، رب هب لی من الصالحین. حضرت زکریا رب هب لی
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت الوارثين. سارے محتاج ہے، ولی اللہ کا محتاج ہے، امام اللہ کا محتاج ہے، لیکن آج میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویدار ہے، لیکن اولادیں پیروں سے مشکل کو جانتے، مصیبت قادر جیلانی کو دستگیر سمجھتے. محترم حضرات، تقاضے کو پورا کرنے اور کامل و مکمل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کو مکمل طور پر سینے سے لگایا جائے. اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا نہ سمجھے، دوسروں کو سدا نہ کرے، بلکہ یہی قرآن کی تعلیم اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد ہے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور توحید کی دولت عطا کر کے اپنے در کا بھکاری بنائے رکھے اور شرک جیسے عظیم گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر اس شعر پہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کے سینوں میں ہمارے نشا ہمارا. الحمدللہ رب العالمین. دے دیجیے. ماشاءاللہ 50 روپے ایک صاحب کی طرف سے انعام آئے طالب علم کو. بہت کم وقت میں بہت ہی غیر معمولی باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس طالب علم نے پیش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوسری چیزیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگی جائے. اس کے بعد ایمان و استقامت اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ ریحان ابن شیخ عابد صاحب ارداپور کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے بھی اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کہتے نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گا اور وہ ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے تمہاری ہوگی. یہ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور رحیم ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہا اللہ پھر اس پر جم جاؤ. ایمان کی اصل لذت استقامت ہے اور یہی استقامت ایمان کو معتبر اور مفید بناتی ہے. استقامت زیادہ مطلوب ہوتی ہے. حالات کسی فرد یا قوم کے لیے اکثر نہیں رہتے بلکہ اہل ایمان پر بھی اچھا قرار دلاتے ہیں. بلکہ اہل ایمان کی آزمائش دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بیماری و آزادی ہوتی ہے، کبھی کفر و ہلاک کا زور ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی عزت و ہوتے. ان تمام حالتوں میں سچا مومن گھبراتا نہیں اور گھبرا کر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھاتا بلکہ مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاتا ہے. جس طرح پانی ہوا میں انسان اپنی چادر کو چھوڑتا نہیں بلکہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح مومن ناموافق ایمان سے دست بردار نہیں ہوتا بلکہ مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاتا ہے. ایمان کے ساتھ آزمائش ہمیشہ لگی رہتی ہے. انبیاء اکرام، صحابہ صالحین سب آزمائشوں سے گزرے مگر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کو حکومت نے آری سے چیر دیا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا تھا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار مکہ نے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا. مدینے میں بھی آپ کو زہر دینے اور قتل کرنے کی مسلسل سازشیں ہوتی رہی. ان سارے جلیل القدر انبیاء نے سختیاں جھیلی، پریشانیاں اٹھائی،
نے جان بھی دے دی مگر اپنے ایمان و اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ پھرے۔ حضرت خباب بن عرط روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا اور اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کی تو سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے میں گاڑ دیا جاتا تھا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ دین حق سے نہیں ہٹتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک دل صحابہ کی پوری زندگی مشکلات آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایمان ہی کے خاطر حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت بلال حبشی کو دھوپ میں تب تک ان کی حضرت سہیب رومی کو اذیت دے کر ان کے جسم کو داغا گیا، حضرت خباب کو مار مار کر لہو لہان کیا گیا اور ان کو تیز دھوپ میں پتھر پلٹا کر ان کی چربی تک پگھلا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو شیب ابی طالب میں قید کر سوکھا چمڑا چبا کر جینے پر مجبور کیا گیا۔ اہل ایمان کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت کی ایک لمبی داستان ہے۔ جب کسی نے اللہ شریک کلمہ بلند کیا اسے سختیوں کا سامنا کرنا ہی پڑا۔ بقول علامہ اقبال چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کعبہ جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو مشکلیں آتی ہیں میں ان سے باخبر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جنت کے داخلے یوں ہی مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ سنت الہی ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب بھی اہل ایمان نے استقامت و عزیمت کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی مدد ضرور آئی۔ اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمان کبھی کامیاب نہ ہوتے، آج ہمارے دلوں اور ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی نہ ہوتی۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں جھیلی، ان کے پاک دل صحابہ نے کتنی اذیتیں برداشت کی، شاید آج ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، ایمان کے خاطر کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، اس لیے مسلمانوں پر ابتدائی عہد کے مظالم کو ہم ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، داستان حیات پڑھیں گے تو ابتدائی مسلمانوں کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ محترم حضرات، کیا ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے اس طرح قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے حال یہ ہے کہ جب مشکلیں آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ہم بل بلا اٹھتے ہیں، ہمت اور حوصلے سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے بجائے کمزوری دکھانے لگتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کی مختلف حصوں میں قربانیاں دے رہے ہیں انہی کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم مسلمان ہیں تو آزمائش ضرور ہوگی، اگر آزمائش نہیں ہوگی تو مومن اور منافق اور سچے اور جھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی۔ بھٹی میں لوہا تپتا ہے تو کندن بن جاتا ہے، اور جو میل کچل ہوتا ہے تو راکھ بن جاتا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم ہے نا مومن کا شعار ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، رونق اسٹیج حضرت مفتی عابد صاحب قاسمی سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھے، اور پاتور سے ایک مہمان خاص تشریف لانے والے محترم عبدالکریم صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ سامنے والی کرسی پر تشریف رکھے۔ اب اس کے بعد آخرت کے عنوان سے ایک تقریر پیش کرنے کے لیے محمد رضوان ابن محمد ناصر صاحب، یہ چکل وردہ کے رہنے والے ہیں اور دنیا حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے میرے تقریر کا عنوان ہے آخرت۔
یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے. مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا, کسی کا کم. کوئی اشرف المخلوقات ہے, کوئی ارذل المخلوقات, کوئی دونوں کے بیچ انسان اشرف المخلوقات ہے. لہذا اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور اس کے فرائض بے شمار ہے. اللہ نے انسان کو مکرم بنایا, اس کو بزرگ مرتبہ کا حامل بنایا, اس لیے اللہ کے سامنے اور جوابداری سب سے زیادہ ہے. انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزر سکتا. وہ قدم قدم پر عمل کا جوابدار ہے. اس سے اس کے عمل اور حرکت و سکون کی پاسپورٹ ہوں گی. اس نے کیا کیا غلط, اس کا کس چیز کی طرف چلنا جائز تھا اور کدھر ناجائز, اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا کون غلط, اس نے کس معاملے میں اپنے دست و بازو کو صحیح استعمال کیا کس میں غلط, اس کے کون سے عمل جائز تھے اور ناجائز. آخر کسی جوابداری اور پاسپورٹ کے مرحلے کا نام ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی, اس کو اس کے عمل کی جزا و سزا ملیں گی. یہی دنیاوی زندگی اصل زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو وہ غلط سوچتا ہے, وہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب میں مبتلا ہے. یہ فریب کسی اور نے اس کو نہیں دیا, وہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے, وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اتنا زبردست دھوکہ کہ زندگی میں کبھی اسے اتنا زبردست دھوکے سے ثابت کرنا پڑا ہوگا. جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائیں گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. جس زندگی کو انکار کر رہا تھا, جس زندگی کو مذاق اڑا رہا تھا, وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوں گی اور وہ عرصے محشر میں اپنے اعمال کی حساب کتاب کے لیے کھڑا نظر آئے گا. بزرگ اور دوستو, آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا, اس کے عمل کی جزا و سزا کیوں ہوں گی؟ آج سوال پر غور کریں. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں, ظالم بھی, مظلوم بھی, شریف بھی, شریر بھی, مفسد بھی, مصلح بھی, خدا کے تابعدار بھی, خدا کے باغی بھی, غریبوں کو چوسنے والے بھی, غریبوں کی مدد کرنے والے بھی, ظلم و زیادتی کرنے والے بھی, حق و انصاف دینے والے بھی, خدا کو ماننے والے بھی اور خدا کا انکار کرنے والے بھی. کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو, ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے, مظلوم کو داد رسی نہ ہو, خدا کے تابعدار کا اجر و ثواب نہ ملے, خدا کو سزا نہ دی جائے, مفسدوں کی کوئی گرفت نہ ہو, مصلحین کو کوئی انعام و اکرام نہ ملے؟ ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. سورہ قلم میں ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو یکساں برتاؤ کریں؟ لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے, دوسروں پر مظالم ڈھاتا ہے, خدا کے احکام کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے. اس کے باوجود دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی, بلکہ زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے, کبھی اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. سوچیں, دوسری طرف بڑا ظالم ہے, خدا رسول کے احکام پر چلنے والا ہے, ظلم و زیادتی, فساد و بگاڑ کی باتوں سے دور رہتا ہے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا اور شریف اور سیدھا سادہ ہے. ہر شخص اس کے نیکی اور شرافت کی تعریف کرتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسے اس کی شرافت کی, اس کی کوئی جزا نہیں ملتی. مجائز کے وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے, نت نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے, کبھی اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا. سوچیے عقل کیا کہتی ہے. کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ظالم کو ظلم کی سزا ملے, مجرم کی گرفت ہو, نیک کو نیکی کا بدلہ ملے؟ دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا, اور کسی کو جزا سزا مل بھی جائے تو عمل کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے. تو کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا بھلے یا برے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو, ہر ایک کو انصاف ملے؟ ضرور ایسا دن ہونا چاہیے, اور اسی دن کے نام یوم آخرت ہے. اور خدا کے یہاں بھی نیک و شریر, مفسد و مصلح ایک ہی کھانے میں رکھ دیے گئے تو یہ سراسر اندری نگری ہو گئی. حالانکہ خدا ہوگا, مجرم اور غیر مجرم دونوں برابر کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتے. اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے, کسی شریف آدمی کی بے شان نہیں کہ وہ ظالم و مظلوم, مطیع و نافرمان, تو مسلم کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے. محترم حضرات, آخرت کا دن کھرے اور کوٹے کو الگ کرنے کا دن ہوگا, ظالم و مظلوم میں حد فاصل کھینچنے والا دن ہوگا, فرمانبردار کو ممتاز کرنے کا دن ہوگا.
वहाँ कोई लगी डट्टी न रखी जाएंगी, वहाँ कोई धांधली न चलेंगी, वहाँ कोई असर रसूख काम न देगा, वहाँ इंसाफ, सिर्फ इंसाफ और मुकम्मल इंसाफ। आखिरत का दिन हमारे का पर मजबूर करता है कि हमारा काम अच्छा या बुरा, जायज़ व नाजायज़, क्योंकि हमारे काम हमारे अमल का ताल्लुक सिर्फ हमारी इस दुनिया से नहीं बल्कि आखिरत की दुनिया से भी है। लिहाजा हमें कदम उठाते वक्त ये सोच लेना चाहिए कि हमें आखिरत में अल्लाह के सामने जवाब देना है और उसी के मुताबिक जज़ा और सज़ा के लिए तैयार रहना है। जो लोग आखिरत को याद रखते हैं, जिम्मेदार ज़िंदगी गुजारते हैं, आखिरत की जवाबदारी और इस पर हमेशा नज़र रखते हैं, उनका हर कदम से वह उठता है, हर फेल पुरसिशे दवर की फिक्र से अंजाम पाता है। ऐसे ही लोग कामयाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको आखिरत का फिक्र करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इसके बाद औलाद के हुकूक़, इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए शेख तौक़ीब इब्न शेख हबीब साहब पुसद के रहने वाले हैं और हिफ्ज़ अव्वल में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन वलद लहु वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अद्दबहु फ़इज़ा बलग़ फलयुज़व्विज फ़इन बलग़ फ़लम युज़व्विजहु फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबीह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, सामाईन इकराम, अभी मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको कोई बच्चा पैदा हो, लड़की हो या लड़का, तो उसका अच्छा नाम रखे और उसकी अच्छी तरबियत करे और फिर जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे। अगर बालिग हो जाने के बाद भी अपनी गफलत और लापरवाही से उसका निकाह नहीं किया और वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसका गुनाह उसके बाप के सर पर होगा। हजरात, इस हदीस पाक में माँ बाप के ऊपर औलाद के 3 अहम हुकूक बयान किए गए हैं। पहला ये कि जिस शख्स को लड़का या लड़की पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे, क्योंकि अच्छे नाम का असर ज़ात व शख्सियत पर पड़ता है। अच्छे नाम से मुराद ऐसे नाम है जिनमें किब्र व बड़ाई या शिर्क व मासियत की बू ना हो, बल्कि उसमें अल्लाह ताला की बंदगी टपकती हो। अच्छे न जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान वगैरह, या जो नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुबारक नामों जैसे हो। आजकल फैशन परस्ती की वजह से लोग अपने बच्चों के इस्लामी नाम रखने के बजाय कुछ ऐसे गलत नाम रख रहे हैं जिनसे कोई माना ही नहीं। ये सरासर जहालत और औलाद की हक तलफी है। दूसरी जिम्मेदारी है कि औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करे, बेहतरीन तहजीब और अखलाक सिखाए, इस्लाम के तरीके और दीन सिखाए, क्योंकि अगर ये बच्चे जाहिर रहेंगे तो वालिदैन के हुकूक, शोहर व बीवी के हुकूक, रिश्तेदारों और पड़ोसी के हुकूक नहीं जानेंगे और फिर बड़ा होकर बेटा बाप पर जुल्म ढाएगा, बेटी माँ को मारेंगी, शोहर बीवी को सताएगा और बीवी शोहर की नाफरमानी करेंगी। इसलिए हर वालिदैन अपने बच्चे को दीनी तालीम देना लाजमी समझे, वरना बाद में सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं मिलेगा। मौजूद सामाइन, आज हम अपने बच्चों के लिए रुपए, पैसे, कार, बिल्डिंग सब कुछ छोड़ जाते हैं, मगर उनकी आखिरत की फिक्र नहीं करते। अल्लाह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने, कोई वालिद अपने बच्चे को बेहतरीन तरबियत से अच्छा और कोई तोहफा नहीं दे सकता। एक हदीस में कि जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 आमाल बाकी रहते हैं। उन 3 में वो एक लड़का भी है जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है। तीसरी जिम्मेदारी है कि जब बच्चे बड़े हो जाए, बालिग हो जाए तो उनका निकाह करा दे, वरना अगर वो किसी गुनाह में फंसेंगे तो उनका गुनाह उनके वालिदैन पर होगा। आज के अहवाल पर गौर कीजिए तो नजर आएगा कि हमारे बच्चे जवान हो गए मगर हमें उनकी निजी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं। वो गलत राह पर जाए, नाजायज़ ताल्लुकात करे, मोबाइल व इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करे, मगर हम ज़रा भी टेंशन नहीं लेते। वक्त पर शादी ना होने का जो नतीजा आज सामने आ रहा है वो आप सबको मालूम है। लिहाजा इससे पहले कि आपको रोना पड़े, जिल्लत उठानी पड़े, शर्मिंदगी से 2-4 होना पड़े, आप अपने बच्चों की फिक्र कर लीजिए, उनको गुनाह से बचा लीजिए, वरना जब मामला हाथ से निकल जाएगा तो सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हासिल नहीं होगा। सामाईन ग्रामी, एक मुसल्लम हकीकत है कि वालिदैन अपनी औलाद को जिस सांचे में ढालना चाहे ढाल सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल नौमौलूद पतले बात जैसी कि उसको जिस तरह चाहे मोड़ लो। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि इब्तिदाई से बच्चे की अच्छी तरबियत करे। माँ जो बच्चे के लिए सबसे पहला मकतब है,
اس کو چاہیے کہ بچے کی ہر طرح سے دیکھ بھال رکھے، اس کو موقع بموقع مفید اور اچھی باتیں سکھاتی اور سناتی رہے، نیک لوگوں کے واقعات سناتی رہے، دیندار علماء و صلحاء کی تعریف اس کے سامنے کرتی رہے۔ اس سے بچے کا ذہن دینی بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے حرکات پر کڑی نظر رکھے۔ جب بھی کوئی غلط حرکت کرے، مثلا کسی بچے کو ستائے یا زبان سے گندی بات گالی وغیرہ دے یا کسی بڑے کی شان میں گستاخی کرے یا غلط بچوں میں رہنا شروع کر دے تو اسے دھمکائے اور ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ اگر ماں کی ڈانٹ کا بچوں پر کوئی اثر نہ ہو تو پھر باپ سے اس کی حرکت کا ذکر کرے، پھر باپ اسے سخت باز پرس کرے گا۔ احباب کرام، جب بچہ بچپن اور کم سنی سے نکل جائے تو اسے کسی اچھے مدرسے یا ایسے اسکول میں داخل کر دینا چاہیے جہاں کا ماحول پاکیزہ اور دینی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بذات خود بھی اس کی پوری نگرانی کرے۔ اور جب بچہ اس قدر تعلیم حاصل کر چکے کہ اس کو اسلامی عقیدوں سے واقفیت ہو جائے، صوم و صلاۃ وغیرہ احکام و مسائل سے حسب ضرورت واقف ہو جائے۔ اب اگر والدین خواہش مند ہے کہ اس کو دنیاوی تعلیم کی اونچی ڈگری حاصل ہو جائے تو اسے اس لائن میں ڈال دینا چاہیے، مگر بچے کے ماحول اور سوسائٹی کا پورا دھیان رکھیں۔ اب ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کے بجائے حکمت عملی اور حسن تدبیر سے کام لے، اور اس کو نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کی تاکید کرے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ صحبت کا اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ اچھی صحبت ہوں گی تو اچھا اثر لیں گا، بری صحبت ہوں گی تو برا اثر لیں گا۔ حضرات، ماں باپ اپنی اولاد سے بے فکر نہ رہے، بلکہ ان کو ہمیشہ نیکی و بھلائی کی تلقین کرتے رہے، اور کبھی ضرورت پڑے تو انہیں سزا بھی دے، یعنی مناسب انداز میں ان کی مار پٹائی بھی کرے۔ آج کل لوگ اولاد کی محبت میں انہیں مناسب وقت پر تنبیہ نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ بچہ ہے سدھر جائے گا، کچھ نہیں کہتے۔ پھر یہی بچہ ان غلط عادتوں کا پکا ہو جاتا ہے تو ماں باپ روتے پھرتے ہیں، تعویذ اور باباؤں کے چکر میں اپنا وقت خراب کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اسے بچپن ہی سے اچھا آداب و سلیقے سکھاتے، تنبیہ کرتے رہتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بچوں کو تنبیہ کے لیے مارنا محبت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہی سچی محبت ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ ایک سا یعنی تقریباً 3.5 سیر صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ یا تحفہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرات، اپنے بچوں کی دنیا کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم ضرور دینی چاہیے، لیکن ان کی پرسکون زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین کی اور شریعت کی تعلیم دینا ہماری دینی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ حضرات، ذرا سوچئے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا لیکن صحیح تربیت نہیں کی، دین نہیں سکھایا، اور کل ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرنے کے بجائے ہمیں گالیاں دے، غلط کاموں کے ذریعے سماج میں ہمارا نام خراب کرے، تو بتائیے قبر میں ہمیں کس قدر تکلیف پہنچیں گی، ہماری روح پر کیا گزرے گی۔ لہذا جتنا ممکن ہو سکے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ہم سبھی کو اس بات کا احساس ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ارتداد کی بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم نے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے سلسلے میں لاپرواہی کی ہے۔ کھانا جس طریقے سے جسم کی غذا ہے، دینی تعلیم اسی طریقے سے روح کی غذا ہے۔ تو ہم آج سے عہد کریں کہ ہمارا بچہ ضرور ڈاکٹر بنے گا، انجینئر ضرور بنے گا، ضرور وہ عصری علوم کا ٹیچر بنے گا، لیکن پہلے مسلمان بنے گا، دین کو جاننے اور سمجھنے والا بنے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد مدارس کی اہمیت و افادیت، اس پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد زبیر ابن محمد عیسیٰ صاحب، یہ طالب علم مدکھیڑ کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ
مہمانان خصوصی، سامعین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے جھوپڑیوں، چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین اور شاندار عمارت کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین اسلام آئینی حصار ہے، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینے دار ہے، یہ اخلاق و ایمان، اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہیں، یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہ طلبہ کے قلوب میں قوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کے افکار اور عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا؟ میں یہ پوچھتا ہوں، مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتاؤ، انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام عالم و فلسفی کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ خلیفہ جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ احمد سرہندی جیسا مجدد الفسانی کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ شیخ الہند محمود الحسن جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ شفیع جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ جیسا دیا؟ مجھے بتاؤ حسن جیسا مبلغ دیا؟ مجھے بتاؤ کہ مولانا سید ابو العلا مودودی جیسا مفکر کس نے دیا؟ حضرات، کیا یہ بات روشن کی طرح آیا نہیں ہے کہ انہی مدارس سے سینکڑوں ایسی ہستیوں نے جنم لیا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی جن کی اخلاق محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری اور رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری امت کی اسلام میں مشغول تھی۔ یہی وہ مدارس جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس جس میں اقیموا الصلاۃ والزکوٰۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں هو اللہ لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ کی ترغیب ہوتی ہے۔ حضرات، تہذیب کے گنگور گٹائے دنیا پر چھا رہی ہے، اسلامی شاعر اور خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، دشمنان اسلام ہمارے مساجد اور مدارس کی جانب اٹھی ہوئی ہے، ظلم و جور کی آندیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے، علم دین کی دوری کی وجہ سے عیسائیت کے مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، منکرین حدیث کے دھوکے میں آ کر بھولے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن جیسے ملعون فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ فتنوں کی امت محمد کی لگام نے لشکر اسلام کی قیادت کرنے، اسلام کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والا، ظلم و تشدد، جور و فتن کے خلاف بغاوت کر کے اور مجاہدانہ ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی منتظر ہیں۔ حضرات، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایسا نازک دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بےکلی کی فضائیں پیدا کر دی، ان پر لغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کر دیا گیا، ذہنی اور فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرف سے بے دست و گیا۔ انہی نازک حالت میں علماء و مفکرین اور ملت کے درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب اور مدارس قائم کر کے امت کے نونہالوں اور امت کے جہاد ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ غم غصہ میدان عمل میں کود پڑے۔
اگر بروقت کھڑے نہ ہوتے، ان کے مدارس اور مکاتب کا تو آج الحاد و لادینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن اور فکر اسلامی سے لوگ کوسوں دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، اپنے تاریخ اور اپنے کارناموں کی ناوہ تک نہیں لگتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بر وقت سنبھالا، انہیں اپنے تاریخ اور اپنے دینی کلچر، دینی اہمیت کا احساس دلایا، مسلمانوں کے ملی تشخص اور ان کی انفرادات کو برقرار رکھا۔ حضرات، جو اس وقت چپے چپے پر مکاتب اور مدارس قائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پورے سماج اور سوسائٹی کا مکھن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کر دینے کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمارا اور آپ سب کا مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق ان سے ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ جسم کا روح سے، روشنی سے، پھول کا خوشبو سے ہوا کرتا ہے۔ اگر ہمارا یہ تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم و روح دونوں زندہ ہے۔ اگر یہ تعلق ختم ہوا تو ہمارا خدائی حافظ ہے۔ اس لیے مدارس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارس کے ذریعے چار رنگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے تعصب کو قوت و محبت میں بدلایا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقے تبسم سکھایا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام صلح دیا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ حضرات، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم تمام مسلمانوں کو دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اپنے اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ عصر بعد کے پروگرام کی ایک آخری تقریر جس کا عنوان ہے نکاح کا اسلامی طریقہ اور ہمارا معاشرہ، اس کو پیش کرنے کے لیے زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب پیپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں، تعلقہ کھام گاؤں، حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث والرباع، وقال فی موضع آخر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وقال علیہ السلام النکاح سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ حضرات، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ نکاح کیا ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، اس لیے کہ نکاح کے معاہدے میں اللہ تعالیٰ نے دو شانیں رکھی ہیں، ایک شان تو سماجی معاہدے کی ہے اور دوسری شان عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کے نزدیک تو نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی نکاح کی مجلس میں چلا جائے۔ نکاح کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح سنتی، کہ نکاح سنت ہے، لہذا نکاح کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو میری سنت سے اعراض وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ غور کہ ان لوگوں کا کیا جو زندگی بھر نکاح نہیں کرتے بلکہ نکاح اور کے لیے حرام استعمال کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا واحد طریقہ ہے اور کا ذریعہ اسی سے بدنی غیر کی حفاظت ہوتی ہے۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے دو چیزوں کی حفاظت کرے، ایک زبان کی اور شرمگاہ کی۔ ان میں شرمگاہ کی حفاظت نکاح کے ذریعے کی ہوتی ہے، اسی پر بلکہ نکاح سے بچنے اور عبادت میں یکسوئی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ محترم، نکاح انسان کی اصلاح میں کرتا ہے، نکاح کو بدنظری، خواہشات نفسانی سے بچاتا ہے، نکاح معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے ہے، نکاح انسانی کو عروج و ارتقاء اور انسانی شرافت کا ضامن ہے، نکاح کرتا ہے، جذبات دیتا ہے، دو درمیان قرابت پیدا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، اور جو طریقہ آپ کا ہوگا وہ یقیناً عبادت ہوگا، لیکن آپ جس طرح سے شادی ہے سوچ کر بتا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے اور کا نام ہرگز نہیں۔ آج سماج سے بغاوت کرنے کی تو ہم اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر سکتے، طریقے سے بغاوت پر ہم ضرور آمادہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ عطا فرمائی اور کرنے کا، مگر ساتھ جیسا یاد ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مسنون ہوا تو اپنی صاحبزادی کا نکاح کس سادگی کے ساتھ فرمایا۔ سرکار جو جنت سردار ہوں گی، بیٹی جنت کی سردار اور بیٹا دنیا کا خلیفہ۔ اگر آپ چاہتے تو سونے کے پہاڑ ادا کر دیتے، لیکن اس کے باوجود سادہ طریقے سے شادی کر دی گئی۔ نوجوانوں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہمارے نکاح میں؟ خرافات و رسومات، ہمارے نکاح میں رسومات و خرافات، ریاکاری، فحاشی، بے حیائی ہوتی ہے۔ محترم حضرات، معاشرے ہوتی ہے۔ مسلمانوں، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہمارے نکاح کا خرافات و رسومات ہوتی ہے۔ نکاح میں سب عام ہوتی ہے، تو کیا خدا نہیں، ہرگز نہیں، رحمت کے بجائے زحمت اور خدا غضب اور قہر نازل ہوگا۔ تو میرے دوستو، نکاح وہ شادی ہے نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو بربادی۔ اس لیے ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، وہ قسمت بن جائیں گی۔ ابھی تم میں غیرت اسلام ہے، ان ہٹا دو۔ یہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے مسلم سماج کا مسئلہ ہے۔ ہم کو اس کے خلاف عمل میں آنا ہوگا۔ اگر نہیں آئے، اس کو بند نہ کیا، دور نہیں کہ کی طرف پیدا ڈالیں گے، جیسا کہ آج ہر جگہ ہی حمل کی حالت کرا کر لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسلام نے جس فتنے کو وہ سر اٹھا رہا ہے، اس لیے آگے بڑھیے اور محترم حضرات، میں آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جس نکاح میں رسومات و خرافات، فحاشی و بے حیائی، ایسے ہی دولہے کے ہاتھ میں راکھی کا ہونا، کنگن اور سر پر سہرا ہو، تو ایسی نکاح و شادی میں نکاح نہیں پڑھانا چاہیے۔ آدمی کو محفل و مجلس میں جانا چاہیے۔ اگر یہ حضرات ایسے لوگوں کا نکاح نہ پڑھائے تو بہت حد تک اس پر قابو آ سکتا ہے، کیونکہ بھلائی نہیں ہوتی جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء حضرات اور احتیاط کے ساتھ نکاح پڑھانا چاہیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو
دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شریعت احکام پر چلنے اور عمل پیرا بنائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ الحمدللہ. اسی تقریر پر عصر بعد کا پروگرام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. محترم سامعین 6-7 منٹ باقی ہے، ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے اور پھر مغرب کی اذان ہوگی اور نماز کے بعد فوراً اگلا پروگرام شروع ہو جائے گا. حضرت کی جو مختصر دعا پر پروگرام مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.